خوش آمدید، صبح خیر تمام دیکھنے والوں کو۔ پروگرام کا نام ہے گڈ مارننگ کراچی اور میرا نام ہے محمد یاسر۔ ناظرین، پروگرام گڈ مارننگ کراچی میں مختلف معاملات اور مسائل کے حوالے سے گفتگو کی جاتی ہے اور کوشش ہوتی ہے کہ عوامی معاملات اور مسائل پروگرام میں زیر بحث لائے جائے۔ بہت سارے معاملات اور مسائل کی نشاندہی جو ہے وہ دیکھنے والوں کی جانب سے کی جاتی ہے۔ پچھلے کئی دنوں سے جو حالات اور واقعات رہے ہیں اس کے اوپر بات کرنا وقت کی ضرورت ہے۔ شہر کراچی کے عموماً مسائل کے اوپر زیادہ بات ہوتی ہے۔ یہ بات اس لیے کہنی پڑتی ہے، میں ہمیشہ یہ بات دہراتا ہوں پروگرام کی ابتدا میں، کہ مسائل تو کم و بیش سارے ملک میں ہی ایک جیسے ہیں، تاہم ایسا آپ کو سننے کو نہیں ملے گا کہ پانی کی قلت کی وجہ سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہو۔ کئی دن، کئی ہفتے اور کئی ماہ تک جو ہے وہ پانی لوگوں کو میسر نہیں آتا۔ یہ ایک چھوٹا مسئلہ ہے، چھوٹا اس لیے لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ اس سے جو پاکستان کے دیگر علاقوں میں رہتے ہیں وہ ناواقف ہیں۔ پھر بجلی کی طویل لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے، تمام ہی چھوٹے بڑے علاقوں میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا یہ سلسلہ جاری ہے اور جس کا سلسلہ جو ہے وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ اور یاد رہے کہ یہ جو موسم ہے اس کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس میں جو بجلی کی طلب ہے اس میں کمی ہوتی ہے، کیونکہ نسبتاً گرمی کی شدت میں کمی ہوتی ہے شہر کراچی میں، کیونکہ یہاں سردیوں کا جو اسپیل ہوتا ہے وہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے، ہفتہ 10 دن کچھ ایسی رہتی ہے سردی، اور اس کے بعد پھر وہی گرمیوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ صورتحال ہونے کے باوجود، ساری چیزوں کا تذکرہ اس لیے کر رہا ہوں کہ اس کے باوجود بھی لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے، اور بدترین یاد رکھیے کہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے جو کہ پاکستان کے باقی ماندہ علاقوں میں شاید اس وقت اس صورتحال نہیں ہے۔ اور پھر انفراسٹرکچر کا نہ ہونا، شہری اور دیہی علاقوں میں بالکل فرق ختم ہو جانا، اور جس طرح کے حادثات رونما ہو رہے ہیں اس وقت شہر کے اندر، بہت ہی زیادہ تشویشناک صورتحال ہے۔ کم و بیش روزانہ کی بنیاد پر جو ہے وہ لوگ یہ جو بڑے بڑے ڈمپرز ہوتے ہیں، بڑے بڑے ٹرکس ہوتے ہیں، اس کے نیچے جو ہے وہ آ کر اپنی زندگیوں سے ہاتھ دھو رہے ہیں، اور نہ کوئی سنوائی ہے، نہ کوئی اس کے اوپر کوئی عملاً کارروائی ہے۔ اعلانات کی حد تک تو صحیح ہے، ابھی وزیر موصوف صاحب آ جائیں گے اسکرین کے اوپر اور وہ یہ فرما دیں گے کہ یہ کراچی کے لوگ جو ہے وہ بڑا چڑھا کر جو ہے وہ اس کو پیش کر رہے ہیں۔ تو صورتحال اتنی ابتر ہو چکی ہے، انتہائی خطرناک اور غیر معمولی صورتحال ہے، اور جو کہ اس وقت نہیں بلکہ ایک بڑے طویل عرصے سے سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ اور آپ جدھر بھی آپ دیکھیں گے جو وزراء ہیں اس وقت یہاں پہ جو ایڈمنسٹریشن موجود ہیں ان کی، وہ اسی قسم کے بیانات دے رہے ہیں۔ تو حقیقتاً صورتحال بہت زیادہ بھیانک ہے، بہت زیادہ خطرناک ہے اور تشویشناک ہے۔ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور پھر جو باقی اور جو مسائل ہیں ان کی ایک بڑی طویل فہرست ہے، تو اس لیے نہ چاہتے ہوئے ان تمام معاملات پر گفتگو کرنی پڑتی ہے۔ لوگوں کی یہ خواہش ہوتی ہے، جو پیغامات ہم تک پہنچتے ہیں ان کو نہیں اس میں دلچسپی کہ دیگر جگہوں پر کیا ہو رہا ہے۔ وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ جب ساری ملک کے اندر ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، ترقی نظر آ رہی ہے ہوتے ہوئے، تو یہاں پر اور بالخصوص جو شہری علاقہ ہے اس کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے، یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے جس کا جواب تاحال نہیں مل سکا ہے۔ بات مختصر کرتا ہوں، معزز مہمان اسٹوڈیوز میں تشریف فرما ہیں، ان سے اس وقت ملک کی جو معاشی صورتحال ہے اس کے اوپر کوشش کریں گے ان سے گفتگو کریں۔ معزز مہمان جناب سلمان بیگ صاحب یہاں پہ تجزیہ کار کی حیثیت سے ان کو مدعو کر رکھا ہے آج، ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت شکریہ آپ کا، بڑی نوازش۔ میرے خیال ہے کہ سوال تو وہی ہے جس کی ابھی میں نے نشاندہی کی ہے، کیونکہ آپ کا تو لامحالہ تعلق جو ہے وہ بزنس سے ہے، اور پوری دنیا میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ بزنس جب آسان لفظوں میں کہوں جب پروان چڑھتا ہے تو اس کے لیے بہت سارے مواقع جو ہیں وہ حکومت کی جانب سے پیدا کیے جاتے ہیں۔ اب یہاں صورتحال کچھ ایسی ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ معیشت بہتری کی طرف جا رہی ہے، جبکہ صورتحال آپ کے سامنے ہے، مہنگائی بھی کم ہونے کا نام نہیں لے رہی، پیٹرول اور دیگر چیزوں کی جو قیمتیں ہیں اشیاء خرد و نوش کی اس میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ دوسری طرف جیسے شہر کراچی کی صورتحال ہے جس کا میں نے تذکرہ کیا، جو کہ انڈسٹریل اور بزنس ہب کسی زمانے میں ہوا کرتا تھا، تو آہستہ آہستہ اس کو بالکل ختم کر دیا گیا۔ تو یہ جب صورتحال ہو تو کیسے یہ بات سمجھی جائے، کیسے مان لی جائے کہ واقعتاً بہتری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ ذرا فرمائیے کیا اس کے اوپر تبصرہ ہے؟ شکریہ یاسر۔ پہلے تو افسوس یہی ہے کہ جو کراچی شہر میں ہو رہے عام شہری مارے جاتے ہیں ٹینکوں کے نیچے آ کے، ڈمپر کے نیچے آ کے، ایک ٹائمنگ دی ہے گورنمنٹ نے کہ 10 بجے سے پہلے شہر میں نہیں آئیں گے، وہ تو پہلے فلاں بھی نہیں آئیں گے، موجود یہ تھی۔ موجود ہیں، چل رہی سلسلہ۔ لیکن افسوسناک یہ عمل ہے کہ ہم خود بھی چیزیں لوگ
نظر انداز کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, یہ بات بھی بالکل ٹریفک 100% قانون کا صحیح. نہیں پتا, لوگ آگے سے گزر جاتے ہیں. سامنے جو فوٹیج آ رہی ہیں جو لاسٹ نائٹ ہوا شاید, اس پہ بھی بائک والے کی لگتا ہے قصور ہے اس کا. میں نے ویڈیو نہیں دیکھی, مجھے پتہ چل رہا ہے کیسا ان کا ہوا ہے. لیکن بہرحال یہ افسوسناک ہے. بات یہ کہ وہ ٹینکر آیا کیوں تھا, وہ ٹینکر ٹائمنگ سے پہلے کیوں تھا شہر کے اندر, اور یہ پانی کا جو مافیا چل رہا ہے جب تک یہ ختم نہیں کریں گے, جب تک یہ عام شہر قتل عام سے نہیں بچیں گے. ان کا قتل ہوتا ہے بیسیکلی. جب ایک قانون میں صاف صاف لکھا ہے اس کی ٹائمنگ ہی نہیں ہے گھومنے کی شہر کے اندر, تو وہ جب وہ آتا ہے وہ اس کو ٹریفک پولیس چھوڑتی ہے یا چلان نہیں کرتی ہے, اس کو سیز نہیں کرتی. تو وہ جب فریلی موو کر رہا ہے صبح سے لے کے رات تک 24/7 موو کر رہا ہے, تو قانون لاقونی تو ویسی ہو گئی. اب وہ بچائے شریک, جب ٹریفک اتنا زیادہ ہوتا ہے, ہجوم ہوتا ہے, لوگ پینک میں ہوتے ہیں, لائٹیں نہیں ہیں, بزنس کا فقدان ہے, لوگ انزائٹی میں ہیں, تو لازمی بات ہے وہ زگ زیگ کر کے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. اس ایجنسی کے اندر اگر ان کے ساتھ یہ حادثہ ہو جاتا ہے, تو اگر وہ ٹینکر نہ ہوتا پیچھے تو یہ حادثہ ہی نہیں ہوتا. سامنے سے لگتا ہے وہ بچ گئے تھے, کچھ نہیں ہوتا, بعد میں پیچھے ٹینکر آتا وہ چڑھ گیا اس کے اوپر. تو بات کیا ہوئی, وہ لاقانونیت شہر کی وجہ سے اس کا حادثہ ہوا, وہ دنیا سے چلا گیا بیچارہ, پیچھے اپنے علاقے میں چھوڑ کے گیا. کتنی پریشانیاں ہوں گی ان کی زندگی میں. اللہ تو وارث ہے, بس اس شہر کا ہی اللہ وارث ہے. اس لیے کہتے ہیں پاکستان کا بھی اللہ وارث ہے, شہر کا بھی اللہ وارث ہے. لاقانونیت چل رہی ہے. جو آپ مہنگائی کی بتایا, مہنگائی واقعی طوفان ہے مہنگائی کا. یہ لوگ اپنے ونڈو سے نہیں دیکھتے باہر, جو حکومت میں بیٹھے ہیں ان کو قانون کا کیا پتہ, یا ان کو مہنگائی کا کیا پتہ کہ ان کی مہنگائی میں یہ عوام کس طرح پس رہی ہے. ہو سکتا ہے اسپیڈ سلو ہوئی ہو, مہنگائی کم نہیں ہوئی ہے, اسپیڈ سلو ہو گئی. نیو جا رہا تھا, اب وہ شاید نیو چل رہا ہے, تو وہ نیو چل رہا ہے. تو یہ اسپیڈ کم کہتے ہیں اس کو. ہم بہت تیزی سے ٹیک آف ہوا تھا, جو بڑھنے کی جو شرح تھی اس میں ہلکی سی سلو ہوئی ہے, ہلکی سی سلو ہو گئی کہ وہ چلو سلو ہو گئی وہ. لیکن کیا وہ کم ہوئی وہاں سے؟ نہیں ہوئی کم, وہ اپنی بیلنس پہ چل رہی ہے اوپر کی طرف. تو انسان کا جب مہنگائی جاتی ہے تو انسان کا گراؤ آتا ہے, انسان نیچے گرتا رہتا ہے, پستی میں چلا جاتا ہے. تو پستی میں کیا ہوتا ہے اس کے بعد, بیماریاں ہوتی ہیں, ایجوکیشن کا مسئلہ آ جاتا ہے بچوں کو, میڈیکل کا مسئلہ آ جاتا ہے بچوں کو. کوئی ہماری ویلفیئر اسٹیٹ تو نہیں ہے کہ آپ کا میڈیکل کارڈ بنا ہے جائیں اور جا کے علاج کرا لیں. اگر گورنمنٹ اسپتالوں میں جائیں گے تو بچہ صبح 5 بجے نمبر لیں گے, اور کوئی جا کے 3-4 بجے نمبر آئے گا, اس کو بھی آگے لکی ہوا ہے تو ڈاکٹر بیٹھے ہوئے تو او پی ڈی چل رہی ہو تو نا 1 بجے او پی ڈی ختم ہو جاتی ہے. لیکن صبح نمبر لینا پڑتا ہے, چاہے وہ ٹرسٹ ہسپتال ہو, چاہے وہ کوئی بھی سول یا جنا لے لیں آپ, کوئی بھی گورنمنٹ کا ہاسپٹل ہو, اس کو جا کے صبح پرچی لینی پڑتی ہے ارلی مارننگ 5 بجے 6 بجے 7 بجے, تب جا کے کوئی اپنے آپ کو او پی ڈی میں جا سکتا ہے. اب اس صورتحال میں عوام کا کیا ہوگا, فرسٹریشن بڑھے گی, انزائٹی ہوگی, آپس میں جھگڑے ہوں گے, رشتہ داریاں ختم ہو جاتی ہیں لوگوں کی بچاؤ کی. تو کیا ہوتا ہے پیچھے اس کا کیا ہے, جب وہ بات کرتا ہے تو اس کے پیچھے 10 رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں. کہیں پہ بزنس بند ہو گیا, کہیں الیکٹرک شٹ ڈاؤن ہے, بچوں کی فیسیں دینی ہیں, گھر کا کرایہ دینا ہے. آج جو بجلی کے بل ہے شہر کے اندر, کرایہ کے زیادہ بجلی کے بل آتے ہیں لوگ گھر کے. وہ بیچارہ اب کرایہ دینے کے لیے سوچتا تھا, اب تو وہ بجلی کا بل دینے کے لیے سوچتا ہے. عام آدمی صرف پہلے مہینے اسٹارٹ ہوئے بتایا اللہ میرا بل کم آنا, باخدا لوگ دعائیں کرتے ہیں. اور ہمیں بھی دیکھنا پڑتا ہے بل. اے سی نہیں چل رہے, 40,000 50,000 کا بل آ گیا ہے گھر میں, اے سی نہیں چل رہے, مذاق چل رہا ہے, واقعی مذاق چل رہا ہے اس قوم کے ساتھ. بھائی لوٹنے کی ایک قوم, حکومت کی یا کسی بھی ادارے کے الیکٹرک ہے, اس کی ایک وجہ ہوتی ہے لوٹنے کی, ایک ریٹس ہوتے ہیں. نو بیلنس. جس کے گھر میں 100 یونٹ بھی چل رہا ہے اس کا بھی 18-20 ہزار روپے آ رہا ہے, جس کے گھر میں 500 چل رہے ہیں اس کا بھی تو ماشاء اللہ. پھر تو سوچ لیں پھر کیا چل رہا ہے. اور میٹر کی ریڈنگ کا والے کا پتہ نہیں تھا کس ٹائم آتا ہے, کون ریڈنگ لیتا ہے, کیسے جاتی ہے ریڈنگ, کوئی بیلنس چیک اینڈ بیلنس نہیں کسی طرح بھی. ویسے ایک میں آج دیکھ رہا ہوں کہ جس تیزی سے میٹر تبدیل کیے جا رہے ہیں, ہر دوسرے مہینے تیسرے مہینے آ کر نیا میٹر لگانے کی کر رہے ہیں, یہ بڑی عجیب منطق کہ یہ سلسلہ آخر ہے کیا. لوگ بھی یہ سوال کر رہے ہیں, اچھا پھر اکاؤنٹیبلٹی ہو کیسے, سوال کس سے کریں کہ بھائی جا کر یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ کچھ بھی لگا کر چلے جائیں, کسی بھی حساب میں چارج کر لیں. آپ تو کہتے ہیں چپس ہیں ان کے پاس, وہ میٹر کنٹرول کی چپس ہے جو ٹائمنگ سے اپنے آپ کو ریٹ وہ زیادہ زوم وہ کرتی ہے اور کم بنانے کا طریقہ وہ سمجھو چپس ہے نا, پوری دنیا بلنگ میں ہوگی تو آپ آپ کی چپس پیسے دے دو اور بجلی خرید لو, جا کے استعمال کر لو, ختم ہو جائے, دوبارہ سے خرید لینا. یہ تو سلسلہ ہی اگر عجیب اس طرح کرنا تو واقعی یہ بھی صحیح ہے کہ بھائی میرا بینک سے 5,000 کا میرا بجٹ ہے, میں 5,000 کے جا کے یونٹس خرید لوں, آن لائن خرید لوں میں, اور آن لائن کے بعد میں گھر کا چلتا ہوں, جب یہ لگا کہ آپ کم ہو رہے کم ہے اس کو کم یوز کر دوں. بالکل ٹھیک ہے, سسٹم بات سمجھ میں آتی ہے آپ کی, اچھی ایڈوائس ہے. لیکن وہاں کون چیک کرے گا, جو ایک سیلری پیڈ آدمی آتا ہے یا پتی کانٹریکٹر آتا ہے, اس نے 30 تاریخ سے پہلے لینا ہے, وہ شاید 20 تاریخ کو چلے جائے.
اب وہ جو 20 تاریخ اور 10 تاریخ گیپ آیا ہے یہ، اس کے بعد جو جنریٹ ہوئے اگلے ایٹنگ یا اس کے بعد جنریٹ ہوئی تو وہ تو بنا کے دے گا نا، پورا اپنا ریشو بنا کے دے دے گا جا کے کہ یہ آپ کا گروس آیا ہے، اگلے مہینے پھر ایڈوانس چل رہا ہوگا، پھر اگلے مہینے پھر ایڈوانس چل رہا ہوگا. ہاں بھائی یہ کیا سسٹم ہے؟ چل اللہ تعالیٰ اس کو بھلا، بہت سارے مسائل ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم ہوش کے ناخن نہیں لیں گے، قوم کو برباد کرنے پہ تلے ہوئے ہیں اور قوم کو بنا نہیں رہے. اس کے مضر اثرات آئیں گے، اچھے اثرات نہیں آئیں گے. اس سے زیادہ اور کیا وہ برا ہو سکتا ہے؟ میں اس تو سے برا کبھی یہی کبھار ہوگا یہ کہ سوچتا ہوں جن کے پاس اطاعت ہے، کچھ تھوڑے سے پیسے ہیں، کچھ ہیں، تو وہ ملک چھوڑ کے چلے جائیں گے. تو چلے گئے وہ تو، جن کے پاس تھی انہوں نہیں نے نہیں نہیں، پہلے اور بھی جاتے جائیں گے بھائی. ابھی بھی لوگ قرضے لے لے کے جا رہے ہیں ہاں اور لوگوں سے اتنا مافیا کا چل رہا ہے کہ لوگ ویزے سمجھ کے چلے آتے ہیں. میں نے پچھلے ہفتے ایک واقعہ سنا ہے، کوئی 86 لوگ اسلام آباد سے گئے ہیں، اس میں ایک کوئی میری ان لاس کا رشتہ دار بچا چلا گیا، ریاض کے ویزے دیے انہوں نے، جائیں گے نوکری لگ جائے گی. اور پچھلے 3 مہینے بچوا خواہ ہونے کے بعد پتہ چلا وہاں پر کوئی نوکری تھی نہیں، بندے نے وزٹ ویزا لگوایا اور وہاں سے بھاگ گیا. سب سے 6.5 لاکھ روپے لیے. اب ون وے ٹکٹ کتنے کا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ لاکھ روپے کا ہوگا اسلام آباد سے ریاض کا، ٹھیک ہے، لاکھ کا ٹکٹ اور کوئی 40-50 ہزار کا ویزا. 1.5 لاکھ سے لگائے اور 5 لاکھ روپے کے چلا گیا 86 لوگوں سے. اور سب وہاں رول رہے ہیں بچائے ریاض کے اندر، کسی کی کوئی سنائی نہیں ہو رہی ہے. جن کو نوکریاں مل گئیں چلو کسی نے رشتہ داروں نے دوستوں نے لگا دیا، اور کافی سارے بچائے رول رہے ہیں روڈوں پہ وہاں پہ. اور سنا میں نے 15 یا 18 تاریخ کو ویزے ختم ہو جائیں گے 3 مہینے کے، رپورٹ ہونا پڑے گا، لازم بات ہے. بالکل. تو یہ لاقانونیت ہے. تو ہمارے ملک میں لوگ اتنے ہوشبہ کام کر لیتے ہیں نا. اور پھر جیسے ہم جاتے یورپ کی تو ڈنکی دکھائی ہیں سب چیزیں، اور لوگ حادثات میں مر رہے ہیں، کون ان کا وارث ہے؟ یہاں سے پریشان ہے تو لوگ نکلتے ہیں جا رہے ہیں. بالکل. اور اپنے جوان بچوں کو بھیج دیتے ہیں قربانی کا بکرا بنا کے. وہاں کیا ان کے ساتھ ہو رہا ہے کسی کو کچھ پتہ نہیں. زندگی گئی تو بچا وہ رابطہ کر لیتے ہیں، زندگی نہیں گئی تو وہ گئے. اور پیچھے والے جا کے FIR بھی نہیں کٹا سکتے. کیوں؟ کیونکہ وہ آلریڈی کمٹ کر چکے ہیں، ڈنکی پہ جا رہا ہے، کوئی ویزے پہ نہیں جا رہا. تو اس کی FIR کہاں کٹائیں گے جا کے؟ ایسا ہی ہے. خود کرائم کمٹ کر لی نا ہم نے، تو آپ اپنی کرائم کے لیے بنائیں گے. میں نے اپنے بیٹے بھائی کو اس طرح بھیجا تھا، تو وہ تو ہو نہیں سکتا. تو اس لیے جو مجرم ہیں وہ پاورفل ہو چکے ہیں، اور ہماری گورنمنٹ آنکھیں بند کر کے بیٹھی ہوئی ہے. ان کو قاعدہ سزا دیں، بلکہ ان کو ہینگ کریں، لٹکائے بھی چوک کے اوپر، کہ اتنی سالوں کی جان گئی ہے اور تم مجرم ہو اس بات کے. بالکل. تم نے یہ راستہ دکھایا، تم لوگوں سے پیسے لیا. اور یہ چھوٹے یورپ کے جو آسا دیتے ہیں نا، وہ 25-30 لاکھ روپے لیتے ہیں. جو یورپ کا جو آسا دے کے لے جاتے ہیں یہاں سے لوگوں کو، بالکل. یہ کوئی چھوٹی رقم نہیں دیتے ان سے. لوگ اپنی زمینیں بیچ کے جاتے ہیں وہاں پہ، زمین، گھر، ادھار، پیچھے بیمار چھوڑ کے جاتے ہیں لوگوں کو. وہ بولتے ہیں آگے میں علاج کرا دوں گا، پیسے بھیج کے وہاں سے کیا کر کے جاتے ہیں. کتنی غیر یقینی کی صورتحال ہے یہ جس کا سبب بن رہا ہے. اور اب یہ بڑی پریشان کن صورتحال ہے. تو ایک اور مسئلے کی طرف آپ نے نشاندہی کی ہے. واقعتاً جب آپ کے یہاں معاملات بہتر نہیں ہوتے تو پھر اس طرح کے واقعات رونما ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور اگر یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ آپ کی معیشت میں بہتری نظر آ رہی ہے، تو پھر وہ صرف اسٹاک ایکسچینج تک ہی محدود کیوں ہے؟ جیسے بھی انہوں نے نشاندہی کی ہے کہ بجلی کا مسئلہ ہے، بدترین یہاں پر لوڈ شیڈنگ بھی ہو رہی ہے، مہنگی ترین بجلی بھی یہاں لوگ خریدنے پہ مجبور ہیں، لیکن اس کے باوجود مسئلہ اپنی جگہ موجود ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر یہ مس مینجمنٹ ہے، اس میں پھر کرپشن ہے. اور ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جیسے اور دیگر جگہوں پہ اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، یہاں تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. جو کچھ ہو رہا ہے، جتنا لوگوں کو نقصان پہنچایا گیا، کسی ادارے کے پاس کوئی اس کا جواب ہے ہی نہیں. اور یہ کس کے ماتحت ہے یہ بھی معلوم نہیں ہو سکا آج تک. تو یہ ایک بڑی عجیب بات ہے. وہ توانائی کی منسٹری ہو فلانا، جس سے بھی آپ سوال کرو کہ بھائی ہمارے تو ان کے اوپر اختیار نہیں ہے، یہ بھی بڑی عجیب بات ہے. نہ کوئی فیصلہ ان کے اوپر عمل ہوتا ہے، نہ اس کے اوپر ہو سکتا. بڑا عجیب سلسلہ شہر کراچی کا دیکھیں ہے. جب تک عدالتوں سے نا جو مس مینجمنٹ آف الیکشنز ہے ان کے فیصلے نہیں آئیں گے نا، یہ ملک نہیں سدھرے گا. اس سے پہلے صحیح چل رہا تھا، اس سے پہلے بھی خراب چل رہا تھا، اس میں بھی کرپشن ہوئی تھی، اس سے اس کا پہلے بھی مطلب خراب مسئلہ ہوا. تو یہ نہیں ہے. ہمارا 47 سے یہی مسئلہ ہے پاکستان کا. لوگوں کو رائٹ نہیں ملا ہے، صحیح لوگ ہمیں سلیکٹ نہیں کیے، نہ ہونے دیے ہیں، نہ ہمیں پولیٹکس کو اپنے اندر گرو نہیں دیا ہے. پولیٹکس کو بزنس بنا کے لے کے چلے ہم، مفاد میں. اس کو سلیکٹ کر لو، اس کو سلیکٹ کر لو. اگر گھر میں 4 گھر کے افراد ہیں تو ایک کو پولیٹکس میں، ایک کو بیوروکریسی میں، ایک کو آرمی میں، ایک کو ادھر. وہ 4 ایسے ہم لوگ ادارے میں بھیج دیتے ہیں. اس کا نہیں چلا تو اس کا چل جائے گا، اس کا نہیں چلا تو وہ بیلنس کر لے گا، اس کا نہیں چلا تو وہ چلے گا. پھر آپ جج لگا دو. بہت سی چیزیں ہیں ہمارے ملک کے اندر جو اس بنیاد پہ چلتی ہیں، اور یہ اس ملک کا عملیہ ہے ہمارا. ٹھیک ہے. انصاف ہم کس کو دیں گے؟
کس دروازے پہ عوام جائے گی کچھ نہیں پتا ہمیں. اس کے علاوہ جو معاملات ہیں جیسے ابھی بہت سارے پروجیکٹ چل رہے تھے گوادر میں، آپ کا تو خود کیونکہ کام ہے، آپ کام کرتے رہیں، کیا صورتحال ہے ذرا اس کے حوالے سے بتائیں نا، کیا فیوچر اس کا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں گوادر، امید ہے اللہ پاک سے کہ گوادر جو ہم سی پیک لے کے چل رہے ہیں پاکستان پچھلے 10-15 سالوں سے، اور یہ سی پیک دنیا کا واحد پروجیکٹ ہے جو تکمیل پہ نہیں پہنچ رہا. اب تو 2.0 کا جو ہے انیشیٹو لیا جا رہا ہے، یہ 2.0 کیسے کہتے ہیں؟ اس کی دوسرا فیز اس کا 2.0، دوسرا فیز، تیسرا فیز، چوتھا فیز، سب فیز آ جائیں گے. ریالٹی جو ہوتی ہے نا، ایک پروجیکٹ ہوتا ہے اس کو کمپلیٹ کیا جاتا ہے. دیر از نو 2 point, there is no 3 point, there is no 4 point. The project when it start it has to complete. دیر از اونلی 1 point. There is only one ٹھیک ہے. point. لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے کوئی بھی ڈرامہ کر لیں، کوئی بھی کریشن کر لیں آپ لوگ. آپ اتنے دیکھیں بادشاہ قوم ہے یہ، ہم 21st سینچری 22nd سینچری اور کہاں پہنچ چکے ہیں، 2025 میں کھڑے ہوئے ہیں ہم. ابھی بھی یہی ڈائلاگ بول کے اور لوگوں کو آسا دیں گے کہ یہ بھی کوئی چیز تھی شاید پہلے. نہیں تو بادشاہ ہونے کا ہمیں فائدہ کیا ہوا، یہ تو بتائیں. چلے اگر مان لوں گے ایک لمحے کے لیے کہ دیکھیے بادشاہ ہو گئے ہونے تو کے فائدہ بعد کیا ہم ہوا؟ لوگوں نے انزائٹیاں لی ہیں اور یہ ملک جو کو چھوڑ کے ابھی جاتے میں نے جا رہے ہیں. بجلی کا دیکھیں، مسئلہ بتایا، پتہ چل گیا نا سب کو، پھر لوگوں نے کیا کر لیا. دیکھیں لوگ بے بس ہیں، آج ان کے پاس پیسے آ جائیں یقین جانے. تو پھر یہ ہے جو آپ بادشاہ میں ہونا شاید یہ ہم بیٹھ کے کس کہیں کام آئے گا؟ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اس ملک میں آبادی کتنی ہے آج. ٹھیک ہے، اب یہ سوچ رہے ہیں، بتاتے ہیں کہ آبادی 25 کروڑ ہو گئی ہماری، 2025 میں 25 کروڑ آبادی ہو گئی. ان کی سہولیات کیا ہیں، کیا دیا ان کو؟ آج مجھے کراچی شہر کے دکھاتے ہیں کوئی اسپتال نیا بنایا، کوئی تعلیمی ادارے نئے بنائے، نہیں. اینی یونیورسٹی پچھلے 15-20 سال میں، 25 سال میں، 30 سال میں؟ نو آنسر، سمپل آنسر. اینی گورنمنٹ کالج نیا کوئی نہیں ہے، پرائیورٹی میں نہیں ہے. جب آپ کی صحت تو تعلیم نہیں ہے پرائورٹی میں تو روزگار کون فراہم کرے گا؟ وہ تو سیکنڈری آتا ہے، بہت پیچھے آتا ہے بھائی. روزگار بہت پیچھے آتا ہے. بیسک چیز ایجوکیشن اینڈ ہیلتھ، یہ بیسک ہے. پھر پانی، بجلی، گیس ہم سب کو رو رہے ہیں، سب کچھ نہیں ہے، یہ سیکنڈری میں آتا ہے بہت زیادہ. نہیں تو بڑی محنت بھی تو کر رہے ہیں، جیسے دنیا کے محنت کر رہے ہیں دنیا کی جا کے، ان لیویبل سٹی کے اندر تو لے آئے ہیں اس کو، اور بہت جلد بالکل ایسا انشاءاللہ ہو گیا. پہلے نمبر تک بھی ہم تو پہنچا شاید دیں پہلے گے. سوچتے ہیں 3 کروڑ 3.5 کروڑ، اب تو 4 کروڑ سے بھی کتنے اوپر جانا پڑے گا ہم سوچنے کے لیے. اگر ریل میں آپ نے اس شہر کی کاؤنٹ کر لی ہے تو وہ تو پھر آپ شرمندہ ہو جائیں گے اور گھر کے اندر ہی بیٹھ جائیں گے جا کے کہ یہ ریل شہر کی صورتحال ہے. تو اس کو اتنا خراب کرنے کی وجوہات بہت ساری ہیں. سب سے بڑا مس مینجمنٹ ہے. آپ کا ہے ہی نہیں نیت کہ آپ اس کو صحیح کر لیں. جب نیت نہیں ہے تو لازمی بات ہے، اور کیپیبل لوگ نہیں ہیں جن کو پتا ہو کہ یہاں پہ کوئی ہمارا کوئی میئر بھی ہے کراچی شہر کا، کوئی گورنر بھی ہے، کوئی سی ایم بھی ہے اس صوبے کا. چلو سی ایم تو صوبے کا ہے، اس کو اتنا بلیم میں نہیں دے سکتا کہ وہ پورا صوبہ دیکھ رہے ہیں. لیکن ویئر از دا میئر، ویئر از دا گورنر جو سٹنگ ان کراچی ہے. سی ایم بھی کراچی میں بیٹھے ہوتے ہیں، یہ سب کراچی میں بیٹھے ہوتے ہیں. آپ کو پوش ایریا میں بڑے بڑے گھر ملیں گے اور بڑے بڑے ان کے پاس پروٹوکول ملے گا، لیکن جس شہر میں یہ رہتے ہیں وہ صرف اپنی گاڑی، اپنا گھر، اپنا آفس اور اپنے بینک بیلنس چیک کرتے ہیں بس. ان کے علاوہ ان کے پاس کوئی انٹینشن ہی نہیں ہے کہ شہر میں ہو کیا رہا ہے، اس شہر کو کیا دیا جانا چاہیے اور کیا دے سکتے تھے ہم. کہاں کھڑا کر دیا عوام کو آ کے. اب دیکھیں اس کا انجام بہت برا آتا ہے. کہیں بھی چلے جائیں نا، قومیں تو بنتی نہیں ہے. پہلے بات ہے، آپ نہ ان کو گرو کر سکتے ہیں، نہ ان کو آپ کوئی ایک ڈائریکشن دے سکتے ہیں. وہ اپنی ڈائریکشن خود چل رہی ہوتی ہے. جیسے شہر میں اسنیچنگ ہو رہی آ چکی ہے، اسنیچنگ 1000 گنا بڑھ گئی شاید. ہمیں اس پر کوئی پرواہ نہیں ہے. وہ ہم سیف سٹی بنانے کا پروجیکٹ 2 دفعہ چلا چکے ہیں. کہاں گئے اس کے پیسے، کہاں گئے وہ کیمرز، کسی کا کچھ پتہ نہیں پتا. وہی اسنیچنگ، وہی روبری، وہی کڈنیپنگ، وہی ہراسمنٹ، وہی مس کالیں. تو کہاں کھڑے ہوئے؟ اس ملک کو ہم نے افریقہ سے بھی پتہ نہیں کون سی، افریقہ کی بھی کون سی ایسی ریاست بنا دیا جس کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے ہمیں. ہم اپنے آپ کو اکانومیکل تو بالکل اب زیرو سمجھتے ہیں. یہ جو ہمارے پاس 7-8-10 ارب روپے پڑے ہیں، یہ لوگوں کے کمپنی کے اکاؤنٹوں میں پڑے ہوتے ہیں ریزرو ان کے پاس، جس کو ہم لے کے چل رہے ہیں پچھلے ڈھول بجائیں کہ انڈیا ہم سے وہی سی 47 کے اندر آزاد ہوا. آج 700 بلین کا ان کے پاس ورتھ ہے. ان کی اپنی ورتھ $700 بلین کی ہے، جو ریزروز جسے کہتے ہیں ہم، اور ان کے اکاؤنٹوں میں شو ہو رہا ہوتا ہے. وہ
हमारे पास मांगे का भी 10-12 अरब रुपए पड़े, मांगे का भी वही मांगे के पड़े हुए हैं कि उससे हमने हर साल 3 अरब दुबई यूएई से करा लिए, वाइस करा लिए, 3 अरब हमें सऊदीया से करा लिए, 2-3 अरब हमने कतर से करा लिए, वो रिवाइव चल रहा है। अपने पास क्या है? चाइना से करा लिए $5-6 अरब डॉलर हमने, रिवाइव चल रहा है वो बैंकों से कि हर साल के ऊपर हम उसको बोलते हैं चले इसको हमें नेक्स्ट ईयर के लिए दोबारा कर दें, लोन पे ले रहे हैं पैसा दोबारा। ये कोई आपको मुफ्त नहीं दिया लोन पैसा आपको, ये दिस इज ऑल लोन, वी आर पेइंग 8-9% शायद, मुझे एग्जैक्टली फिगर नहीं पता, बट हम अच्छा हैवी पे कर रहे हैं इसके ऊपर इंटरेस्ट पेमेंट में बिल्कुल सही है, बड़ी hefty अमाउंट हम पे कर रहे पे हैं, ठीक कर है। रहे हैं, जिस तरह कि हम वो कंपनी को पे कर रहे हैं बिजली के पैसे जो हमने इस्तेमाल ही नहीं किया आज तक, हमने इस्तेमाल ही नहीं की, वो पाकिस्तान में कभी बनी ही नहीं है बिजली। अगर इतनी बड़ी प्रोड्यूस होती तो उसको बिजली के रेट भी कम हो जाते। आप इतनी बिजली देते ना को आपको रिजर्व पड़ी तो आप हर चीज जिसमें अभी इस लेट सपोज को टमाटर 150 रुपये 200 रुपये किलो चल रहा था, ठीक है, नई प्रोडक्शन आई, आज 30-35 रुपये किलो इम्तियाज टमाटर बेच रहा है। क्यों बेच रहे हैं? ठेले पे चले जाओ, दुकान पे चले जाओ, 25-30 रुपये मिल जाएगा, आम इलाकों में जाओ 20 रुपये किलो टमाटर मिल जाएगा। क्यों? प्रोडक्शन है उनके पास, सीजन से माल आ गया, रेट कम हो गए। इसी तरह का हम बोलते हैं हमारे पास 40,000 मेगावाट या 20,000 25,000 का मेगावाट बना रहे हैं, बिजली की सप्लाई के पास कैपेसिटी नहीं है आपके पास 15,000 से दे या 16,000 17,000 से देने के ऊपर। आप बोल रहे हैं कि हमारे पास 26 27 28,000 हमारी कैपेसिटी है बनाने की, जो उसने बनाई नहीं है, कारखाने बंद पड़े हुए हैं, बिजली बनी नहीं है, या बन गई तो मिसमैनेजमेंट की उसको सप्लाई नहीं हुई है, तो भाई उसका बिल आवाम से क्यों लोगे आप? इसलिए वो लेते हैं कि ताकि रेट मैनेज रहें। कंपनी भी नहीं बनाई बिजली जानबूझ के, उनको पता है मुझे बनाना ही नहीं है, वो दिखा देंगे कैपेसिटी में इतनी है, बनाएंगे वो 10%, रेट आपको पूरे देने कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड। द कॉन्ट्रैक्ट सेज कि आपने बिजली हमने आपकी कारखाना लगा दिया, चाहे कचरा उठा के लगा दिया, वो चले ना चले, आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है कि हम आपको इतने पैसे पर यूनिट देंगे। अब वो पर यूनिट जब कैपेसिटी आपकी यूज ही नहीं हो रही तो रेट बढ़ाते गए, क्योंकि आपका इंटरेस्ट बढ़ा ना उसके ऊपर, तो आपने कहा रेट बढ़ा लो, वहां से मैनेज कर लो, वहां से मैनेज कर लो, वहां जैसे क्या कहते हैं आप अगर आपका लोन पे नहीं कर सके आप, तो आप क्या करते हो, उनको बोलते हो या ऐसा करो मेरा रियल अमाउंट एंड मेरा इंटरेस्ट मैं नेक्स्ट डे के मोमेंट में फिक्स कर दो, कंपाउंड रेट लगा के अपना मुझे नेक्स्ट डे पे दोबारा लोन दे दो। अगर उसे 1 करोड़ दिया है उस पर 10% लग गया तो आप कितना हो गया आपका 1 करोड़ 10 लाख रुपए, तो वो कंपाउंड आपको इंटरेस्ट भी लग गया, अगले साल के रिवाइव भी हो गया, कंपनी लेने देने वाला भी खुश हो गया, यार ये तो मजा आ गया, मैं इसे तो पे ऑफ करके मैं पैसे मुंह में आता तो मैं उसके ऊपर रेट नहीं लगता उसका। उसने बोला ये भी लगा दो, कंपाउंड कर लो इंटरेस्ट इसके ऊपर, और दूसरे साल के लिए मुझे दोबारा दे दो लोन। तो क्या हुआ, बिजली के साथ भी यही हुआ है कि आपने जब उनको पे ऑफ नहीं किया तो मन मानी की कंपनी होने अपनी। स्टेट कहाँ थी ऐसी सारी सूरत हाल में, ये सवाल ये पैदा होता है। और फिर स्टेट रिन्यूएबल कभी प्रोजेक्ट थी जो है देखें, ना अभी पूरी तक दुनिया मैं में ये लग बोल रहा रहा हूँ है। कि स्टेट के अंदर बैठे हुए लोग स्टेट बनती लोगों से, उनका अपना पर्सनल इंटरेस्ट था ही नहीं इसके अंदर आज तक, हमें तो नहीं दिखा 50 सालों में, जो हम अपनी दानिश में एज को लेके चल रहे हैं या सुनते आए हैं पिछले 35-40 साल से होश हवास में, कि हमें कोई स्टेट नहीं देखी आज तक। इस शहर के अंदर कत्लेआम हुआ, कहाँ थी स्टेट? 50-50 60-60 लोग रोज मर रहे थे रोडों पर, टारगेट किलिंग, व्हाट मीन्स टारगेट किलिंग, स्टेट कहाँ थी जब लोगों को कत्ल किया गया? कहाँ गए लोग? अगर 50 लोग भी एवरेज मरे उन सालों के अंदर, तो कितने लोगों को गिरफ्तार किया? क्या टारगेट किलिंग थी? गवर्नमेंट खुद करा रही थी टारगेट किलिंग या आम आदमी करा था एक दूसरे को टारगेट किलिंग? देयर वाज सम पॉइंट कि जहां पे वो सोचना पड़ चाहिए था उस टाइम कि ये कौन इसके पीछे है, स्टेट को रिएक्ट करना चाहिए था, लेकिन उसको रोका गया, बदतरीन तरीके से उसको रोका गया, और बदतरीन तरीके से पॉलिटिकल अपने मफादात लिए गए, कुछ पार्टी को खत्म करने के लिए, कुछ लोग अपने दुश्मन जो इस तरह बैठे हुए लोगों ने टारगेट किलिंग कराई है दूसरे के साथ। जी, इतना आसान हो गया था, 5,000 दो नोट बना के मार दो। बिल्कुल। मैं अपनी मिसाल देता हूँ, मेरे साथ भी एक वाकया इस तरह हुआ, मैंने अपनी एफआईआर भी नहीं कटाई जाके, उल्टा मैं जाके भुगतूंगा जाके भाई। ठीक। तो ये वाकयात किस शहर में हुए हमने भुगते हैं, तो फिर आपको ट्रस्ट किस पे आएगा? मनमानी होगी, लोग अपने हाथ में कानून लेंगे, लाकानूनियत बढ़ती जाएगी आपकी। तो इस शहर का तो देखिए, इस मुल्क के साथ पूरे मुल्क में देखें, हम सिर्फ शहर नहीं देखते, पूरे मुल्क का यही हुआ है। हम बलूचिस्तान को मिसमैनेजमेंट करके आए हैं आज तक, बलूचिस्तान कहाँ पे खड़ा हुआ है बताइए आप? वो इतना बड़ा रकबा हमारे पास, इतना बड़ा हमारे पास है कि हम लोगों को माइग्रेट करके बलूचिस्तान में आपको मूव करा सकते थे। इतनी बड़ी ज़मीन है, आज फ्री की ज़मीन है, फ्री की ज़मीन है।
इंडस्ट्री प्लॉट में आप बोलो ग्वादर में लेने आपको 25 लाख रुपए 20 लाख रुपए आपके हाथ में, आपको 1 एकड़ का प्लॉट मिल जाएगा फुल डेवलप जगह के ऊपर। जाकर फैक्ट्री लगाए, इंडस्ट्री लगाए, क्या कर सकता है हम कराची का शहरी या पंजाब का शहरी या आपका केपीके का शहरी कोई आके इंडस्ट्री लगा सकता है ग्वादर के अंदर? सेफ्टी सबसे पहला आएगा, सेफ्टी क्या है, मेरे पैसे की, मेरी जगह की, मेरी लाइफ की सेफ्टी क्या है। फिर वहां से यहाँ का डिस्टेंस, बीच में इतना बड़े रोड बनाए हुए, कोई वो कहते हैं ना ये सिर्फ आम आवाम के लिए तो भी बड़ी मुश्किल से लोग पहुंचते हैं ग्वादर, लेकिन कोई सेफ्टी नहीं है, उस रोड पे भी सेफ्टी नहीं है। इतना सा कोई 20-25 फुट का रोड है, 2 वे ट्रैफिक है, जहाँ पे माउंटेन पहाड़ वहां आ जाते हैं, वहाँ इंतहाई खतरनाक चढ़ाइयाँ उतराइयाँ, अक्सर वहाँ पे जाएं आपको पूरे रास्ते में 8-10 गाड़ियाँ गिरती हुई पड़ी पड़ी होंगी, ट्रक वगैरह कहीं ना कहीं ट्रक पड़ा होगा, उल्टा पड़ा होगा। वजह क्या है? वो उनकी बाउंड्रियाँ टूट जाती हैं, कोई सेफ्टी नहीं है, कोई प्रोटोकॉल नहीं है उसके साथ, ठीक। और उसको एक्सटेंड करने की कोई सोच भी नहीं रहा। और उसको पता है किन मुफाद के खातिर जिगजैग कर दिया वो रोड। अगर नक्शे में दिखाया जाए, आप गूगल कहें तो आपको वो स्टेट भी कहीं से बंद निकल सकता था, लेकिन वो जिगजैग किसके मुफाद में किया, किसकी पहाड़ियाँ थी, किसके मुफाद थे, कहाँ से बनाया, क्यों बनाया, वल्लाहु आलम। या वो पहले का कुदरती एक रास्ता था, उसी को चलो। जब आप एक प्लानिंग करते हो, मास्टर प्लानिंग, तो आप गूगल अर्थ से जाके ज़मीन की आप उठाते हो कि मैं इसकी टोपोग्राफिक कर लूँ, किस तरह से मुझे चीज़ें चाहिए, किस तरह से मुझे उसकी लैंड को कम करना है, किस तरह से मुझे सेफ्टी देनी है, पब्लिक सेफ्टी देनी है। प्रोटोकॉल सारे उसको तय होते हैं। हमारे मुल्क में क्या तय होता है ये नहीं पता, कहाँ से तय होता है, किसकी प्लेट में क्या खाया जाता है, हमारे मुल्क में बाकी ये नहीं पता चलता कि क्या हुआ है। किस तरह से रोड न्यू जाता हुआ रोड न्यू घूम के जा रहा है, क्या वजह है? मैं तो ऐसे जिगजैग देखे बाखुदा में आंखें पागल हो जाती हैं कि ये 8 का नंबर क्यों बनाया भाई, ये आर या ये एस क्यों बनाया? ये रोड यूं निकल सकता था, इसको यूं लेके क्यों पेंट क्यों निकाला? या कि वो ज़मीन होती है, जब हाईवे बनते हैं वो लोगों की ज़मीन होती है, पीसेस होती है, उसको फ़ायदा देना है, उसको फ़ायदा देना है, मेरी ज़मीन से निकालो, उसकी ज़मीन से निकालो। ये पूरे पाकिस्तान का यही हाल है। हमारे शुक्र है मोटे में कुछ सीधी सीधी बन गई हैं, उनको भी हाँ ही पैसे देके अभी भी देखें हम पिछले 15 साल से हो रहे हैं, कराची टू हैदराबाद या हैदराबाद टू सक्खर। क्या मिसमैनेजमेंट पता है आपको? उसमें सिर्फ ज़मीनों का लेन देन का मसला है। मुझे इतने पैसे चाहिए, मुझे इतने पैसे चाहिए, तो मैं आपको रास्ता दूंगा, और रेट पे रेट बढ़ते बढ़ते बढ़ते, ज़मीन की कीमत वहाँ एक्चुअल कुछ भी नहीं है। आप जाएंगे 5 लाख रुपए एकड़ ज़मीन मिल जाएगी आपको, लेकिन उसके जब वो 50 करोड़ या 5 करोड़ या 10 करोड़ मांगेंगे रास्ता घुसाने के लिए, तो क्या होगा? क्योंकि कौन वो बोली लगवाता है, उनकी बोली लगवाई जाती है। तो डिमांड कर, तेरा रेट बढ़ता जाएगा, प्रोजेक्ट तो बनना ही बनना है, तो डिमांड करते जाओ। ये भाई सूरत हाल है इस मुल्क का। तज़किया यही है कि मुल्क को तरक्की देने के बजाय हमने मुल्क को जो ना इस जगह पे खड़ा कर दिया है कि आज हर बंदा सोचता है कि यार अपने बच्चों को भेज दो यहाँ से, ठीक, या उसका फला जगह से कोई हेल्प कर दे, या उसका फला बंदा कोई स्पॉन्सर कर दे, या उसका कोई वो कर दे। आज हर बंदा ये जॉब क्रिएशन कैसे हो? चलें, सवाल ये है कि अब इन्हीं हालात में रहते हुए, क्योंकि इन हालात के तो अब हम आदी हो चुके हैं ना, और ये कोई नई बात भी नहीं है, जब से आँख खोली है लोड शेडिंग भी देखी, सब कुछ। अब यही अगर गिवन सिचुएशन है तो इसमें कैसे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की जाए? ज़रा एक वाइज थॉट देना चाहिए, ज़रा लोगों को ये भी पता चले ना। बहुत अच्छा सवाल है आपका। हम सिंपली एक काम कर सकते हैं कि होम इंडस्ट्री पे जाएं। ठीक है, जिसके पास कुछ भी नहीं है ना, एक कमरे का मकान भी ना, वो होम इंडस्ट्री पे बहुत अच्छी बात है। घर में मैंने कहा एक चीज़ सिंपल सी है, आप घर में चिप्स बना के बेच सकते हैं। घर में आप जैसे कि वो आती दस्तकारी का काम होता है, वो भी करते थे लोग जी। हम 80s 90s में जब बड़े हो रहे थे, तो ये घर में काम देखते थे कि घर में ये काम हो रहे हैं, लोग ये काम कर रही हैं, फला वो काम कर रहा है, घर में बाप ही काम कर रहा है, भाई ही काम कर रहा है, और वो लाके शहर में बिकती थे आराम से। इंडस्ट्री अपनी जगह पे है, वो हमें उसको ग्रो करना चाहिए। वहाँ पे देखिए जॉब आप क्रिएट करना बहुत मुश्किल है किसी इंडस्ट्रीज के अंदर, वहाँ क्योंकि प्रेशर बहुत है और पावर नहीं है आपके पास। हमारे ऑर्डर पाकिस्तान के इस टाइम बदतरीन सूरत हाल है कि पाकिस्तान के ऑर्डर, बहुत सारे ऑर्डर जो इस टाइम जाते जा रहे हैं। पंजाब बदतरीन शट डाउन हुआ है इलेक्ट्रिक की वजह से, पावर की वजह से, ना गैस मिलती है ना उनके पास इलेक्ट्रिक है, बदतरीन शट डाउन हुआ है। जॉब क्रिएट हम उस बड़ी इंडस्ट्री में तो कर ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल हो गया है। स्मॉल इंडस्ट्री एंड होम इंडस्ट्री, आपकी सेल्फ मेड बने इंसान, हम खुद सेल्फ मेड बने और अपनी सेल्फ मेड में से अपनी खुद क्रिएट के छोटी छोटी चीज़ क्रिएट कर लें। देखिए लोग घर में दस्तकारी करें, घर में ट्रॉफियाँ बन जाती हैं, जिसमें चिप्स का वो बन जाती हैं, और बहुत जैसे दाल मोट होती थी वो बन जाती है। बहुत सारी चीज़ें ईजी काम है जो आम इंसान 2 दिन में 1 दिन में घर बैठ के सीख सकता है।
پھر عورتیں سلائی کرتی تھی, کڑھائی کرتی تھی, وہ بہت اچھا کام ہے. اب پھر اس میں ایک آ کے آپ راستے ڈھونڈیں, اب آن لائن کا زمانہ ہے, گھر میں بیٹھ کے آن لائن بزنس کریں, سب سے بیسٹ وے ہے. کووڈ نے دنیا کو یہ سکھا دیا ہے. اب بہت بڑی برانڈ جو ہے نا خالی بیٹھی رہتی وہ ہیں. کیسے ممکن ہوگا؟ دیکھیں جب میں آپ کو آنیسٹلی بتاتا ہوں بالکل کہ جہاں پر انٹرنیٹ کی سپیڈ کا یہ حال ہو, اور پھر چلیں اب آپ نے بات کر دی ہے تو میں ذرا آپ سے پوچھتا ہوں نا, آپ کی اس کے اوپر رائے کیا ہے کہ اب تو یہ موبائل فون سب سے بڑی جو ٹیکنالوجی ہے نا جس کے ذریعے کام ہو رہا ہے پوری دنیا میں, وہ یہ سیل فون ہے جس کو ہمارے یہاں موبائل فون کہا جاتا ہے. تو یہ اس کی جو ایک اگر آپ اپ گریڈڈ کوئی ورژن اگر اس کا لینے کے لیے جائیں گے یا نیا فون خریدنے کے لیے جائیں گے, 2 لاکھ روپے کا پہلے فون خریدیں گے, پھر اس کے اوپر 1 لاکھ روپے ٹیکس آپ ادا کریں گے, کہاں سے کریں گے مجھے بتائیں؟ کوئی آج کسی میں اتنی کیپیسٹی ہے؟ اور پھر چلیں اگر آپ نے کسی سے ادھار مانگ کے یہ خرید بھی لیا جس کی گارنٹی بھی کوئی نہیں ہے کہ راستے میں کوئی چلتے ہوئے آپ سے چھین کے اس کو برابر بھی کر دے, پھر اگر یہ سب کچھ ہو بھی گیا تو جو انٹرنیٹ کی سپیڈ آپ کے پاس آتی ہے اس کے اوپر آپ کام کر سکتے ہیں؟ ذرا سمجھائیں کہ آپ کو ممکن کیسے ہو, ذرا اس کا کوئی طریقہ بتا دیں. دیکھیں پہلے بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں ایک قانون آیا ہے, پیکا قانون, پیکا ایکٹ, اس کی وجہ سے بہت ساری پابندیاں ہم پہ عام تجزیہ کار پہ تو ہونی چاہیے, ویسے ہم پہ تو ہونی چاہیے, ہم رپورٹر تو ہے نہیں کہ غلط رپورٹ دے رہے ہیں, لیکن پھر بھی ایک تھوڑا سا ایک وہ ہے کہ ہمیں تھوڑا سا ہماری زبان پہ تالے ہیں. تالے لگے میں اندر سے جھانک کے بولنے کی کوشش کر لیتا ہوں, آپ کے جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں کہ آپ کا جواب کیسے دیا جائے. آپ کے نہیں ہمارے ہیں, ہاں سب کے تالے, سب کے بتاؤ سب کے تالے, ہم تالوں کے ساتھ ہی بات کرنے کی کوشش کریں گے, سمجھانے کی عوام کو کوشش کریں گے. دیکھیں سمپل سا ایک چیز یہ ہے کہ جب آپ کے بھی اتنی پابندیاں ہیں تو آپ لازم بات ہے پھر آپ وہ بی پی این استعمال کریں گے, نمبر 1 جو آپ کو کچھ کام کرنا ہے. اور سیکنڈلی آپ مین ٹو مین کانٹیکٹ کریں, اپنی جو ہے نا مارکیٹنگ آپ کو گھر سے نکل کے کرنی پڑے گی, اپنی چیزیں اپنے ہاتھ میں لے کے آپ جا کے مارکیٹنگ کریں جا کے. یہ سمپل سا ایک راستہ ہے. اب اس میں نہیں تو ٹیکنالوجی کا دور ہے جس کے اندر سب کچھ موبائل کے ذریعے ہو رہا ہے, کھانا بھی موبائل کے ذریعے آ رہا ہے. دیکھیں میں وہی کہہ رہا ہوں, اس میں لازمی بات ہے جب ایک جنہوں نے لگایا ہے. چھوٹی سی ایک بریک میں نے لینی ہے, بریک کے بعد گفتگو کو کنٹینیو رکھتے ہیں. جی چھوٹی سی بریک لیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے, گفتگو جاری رکھیں گے. آپ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام. ویلکم بیک جی, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اور بریک پہ جانے سے پہلے معزز مہمان تشریف فرمائیں, ان سے گفتگو ہو رہی تھی ملک کی جو معاشی صورتحال ہے اس کے حوالے سے, جو خدشات ہیں, جو سوالات ہیں, اس کے اوپر ہم گفتگو کر رہے تھے اور سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. سلمان صاحب کچھ دیر پہلے آپ بتا رہے تھے کہ نوکریوں کے حوالے سے بڑی اچھی آپ کی بڑی معقول ایڈوائس ہے کہ جب کتابوں کے اندر, ہمارے یہاں تو خیر اس کو زیادہ لفٹ نہیں کروائی جاتی, ایسا ہی لکھا گیا ہے کہ آپ کاٹیج انڈسٹری کو فروغ دیں, ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کے یہاں جابز کا جو مسئلہ ہے وہ حل ہوگا. اور پھر لامحالہ یہ جو چھوٹی انڈسٹریز ہوتی ہیں جب یہ ایکسپینشن کی طرف جاتی ہیں, جب آپ کے یہاں قرض کا حصول آسان ہوتا ہے بینکوں کے ذریعے, تو وہ پھر بڑے کاروبار کی شکل اختیار کرتی ہے. لیکن الحمدللہ ہمارے یہاں ایسا کوئی سلسلہ شروع سے رہا ہی نہیں, اور نہ ہی ہماری ترجیحات میں کبھی یہ چیز شامل رہی ہے. تو اس کے بعد پھر کیا رہ جاتا ہے؟ اچھا چلے مان لیتے ہیں باہر سے ہی کہتے ہیں کہ باہر سے لوگ آ کر انویسٹ کریں, آ جانا چاہیے. آپ تھوڑی دیر کے مان لیجئے کہ آپ باہر سے انویسٹ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. پاکستان میں سب سے پہلے کیا چیز آپ دیکھیں گے کہ میں یہاں پہ انویسٹ کروں؟ کیا کیا چیزیں ہیں جس کا خیال رکھیں گے, مد نظر رکھیں گے؟ ذرا فرمائیے. آپ تو یہ چاہے اس کو مذاق سمجھ لیں یا اس کو ریالٹی سمجھ لیں, جو باہر سے انویسٹ کرنے پاکستان آئے گا وہ انڈسٹریوں کا حال دیکھے گا, وہ روڈ کا حال دیکھے گا, پبلک کا حال دیکھے گا, وہ جا کے ڈیچے میں پلاٹ لے لے گا, وہ زیادہ سیف لگے گا اس کو. سیف لگے گا انویسٹمنٹ, یعنی کہ کسی انویسٹمنٹ میں ریل اسٹیٹ کے شو میں, ریئل اسٹیٹ میں ڈی ایچ اے بتاؤں خالی, ٹھیک ہے, وہ ڈی ایچ اے میں سیف سیکیور چلا جائے گا کہ نہ تو رشوت ٹرانزیکشن. یہ بہت اچھا کارنامہ ہے ڈی ایچ اے کا, میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں ڈی ایچ اے کو آج, کہ جو وہ بہت سے کہنا ہی چاہتا تھا, اب کہہ دیتا ہوں کہ ڈی ایچ اے نے واقعی اگر کوئی دکھایا کر کے تو ان کی سیفٹی سیکورٹی دکھائی لوگوں کی. لوگ 30-40 سال بعد بھی آتے ہیں کہ پراپرٹی کے پیپر کوئی چھیڑ نہیں سکتا, جیسے ہمارے گریپنگ لینڈ گریپنگ کے لوگ بیٹھے ہیں, ڈی ایچ اے میں سے تصور نہیں ہے, نہ رشوت ہے نہ کوئی ایسا ہے. تو میں ڈی ایچ اے کو اس طرح وہ دیتا ہوں, خارج تحسین پیش کرتا ہوں. لیکن یہ پاکستان کا کوئی بیک بون نہیں ہے. یہ ایک خواہش ہوتی ہے کہ میں گھر بناؤں گا, میں یہ کروں گا تو میں ایک پراپرٹی لے کے رکھ لوں اپنے لیے, یا بنا کے رکھ لوں یا کچھ کر لوں, تو تب آپ جاتے ہیں. لیکن وہ سیکنڈ اسٹیپ آتا ہے. سب سے پہلا اسٹیپ آتا ہے آپ کی انویسٹمنٹ
آپ کی پریکٹیکل انویسٹمنٹ کیا ہے. وہ تو ڈیٹ ہو گئی نا, پیسے آپ نے لیے زمین میں, اب وہ زمین تو اپنی جگہ پڑی ہوئی ہے, پیسے لیے دیے چلے گئے, ختم, کام ختم انویسٹمنٹ کا. ٹھیک ہے, کس کو فائدہ پہنچا؟ انڈیویجول, دو آدمی کو فائدہ پہنچا, لینے اور دینے والے ٹریڈر دونوں والے کو. اس میں کوئی ملک کا قوم کی کوئی بھلائی نہیں ہوئی ہے. تو اس انویسٹمنٹ کو ڈیڈ انویسٹمنٹ, اور اس کو کہتے ہیں کہ آپ موسٹلی اس کو کرائم انویسٹمنٹ کہتے ہیں یا کرپشن انویسٹمنٹ کہتے ہیں. اچھا, کہ اگر آپ کو اتنی زیادہ اس میں کام چل رہا ہے تو لا محالہ پیسہ کہیں کرپشن کا یوز ہوا اس کے اندر. کیونکہ ہماری ریٹ, آفیشیل ریٹ اور اس میں بہت فرق ہے, آج بھی بہت بڑا ڈفرینس ہے کہ آفیشیل ریٹ ہمارے اور ایکچوئل ریٹ ہمارے مارکیٹ ریٹ میں بہت بڑا ڈفرینس ہے. تو اس کو پھر آپ جب پیسے اس میں انویسٹمنٹ جب بوم چلتا ہے تو اس کا مطلب لا محالہ کہیں نہ کہیں سے بہت بڑی کرپشن چل رہی ہے یا ہو رہی ہے معاشرے میں. تو وہ پیسے ایک دم اچانک آتے ہیں اور لوگوں کے پاس آتے ہیں اور اس کے تھرو فلاں فرنٹ مین, اس کے مین, تو ریئل اسٹیٹ میں ہماری بوم آ جاتی ہے. اور جو آج کل دکھ رہی ہے پورے پاکستان میں ریئل اسٹیٹ میں بوم ہے. جس طرح اسٹاک ہے اس طرح ریئل اسٹیٹ بھی ہماری شہر میں شاید نہ ہو, بلڈ اپ پراپرٹی نہ بھی کہیں ہو, لیکن اوپن پراپرٹیاں جو پلاٹس کہتے ہیں اس میں بے تحاشا کام چل رہا ہے. سیفٹی سیکورٹی لوگ اپنی جگہ پہ ہیں, لیکن یہ ایک ہمیں ان سے دیکھنا پڑے گا جب ہم ایک نیشن, ریاست دیکھتی ہے اپنے طور پہ, کہ یہ پیسہ اگر انڈسٹری میں آتا, اگر کنسٹرکشن میں آتا ہے بیسکلی, تو آپ کو پہیا چلتا انڈسٹری کا, جاب کریٹ ہوتی, انڈسٹری بڑھتی, لوگ کام میں لگتے. آج مزدور بیٹھا ہوا ہے روڈوں پہ, مزدوریاں نہیں ہیں. آج بہت بڑے بڑے کاریگر بیٹھے ہوئے ہیں, میں یقین جانو ٹائل فکسر کاریگر کو روڈوں پہ روتا ہوا دیکھ رہا ہوں. جو ہمارے جن سے ہم کام لیتے تھے آج سے 15-20 سال پہلے, ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا تھا سر, 2 ہفتے بعد 3 ہفتے بعد. آج وہ ٹائل فکسر بچائے کوئی رکشہ چلا رہا ہے, کوئی بائکیں لے کے چل رہا ہے, کوئی کہیں دکان پہ نوکری کر رہا ہے, کوئی بچا کوئی مزدور بنا ہوا ہے. اچھے اچھے کاریگر ہمارے پاس اس حال پہ پہنچے. کام نہیں ہے انڈسٹری کے اندر. اگر ریئل اسٹیٹ چلانا تھا آپ کو تو وہ انڈسٹری چلا, جس کا بڑا کام کیا ہم نے. اس انڈسٹری کے بجائے ہم نے فوکس کر لیا ریئل اسٹیٹ کے اوپر, کہ ریئل اسٹیٹ میں پلاٹ کی ٹرانزیکشن آپ کی بڑی آسانی سے ہو جائے. بلڈ اپ پراپرٹی, چاہے وہ ڈی ایچ اے کی ہو, چاہے وہ بہیا ٹاؤن کی ہو اور ڈی ایچ اے سٹی کی ہو, ان میں کام اتنا نہیں ہوا, بلڈ اپ پہ نہیں ہوگا, نہ کنسٹرکشن میں کام ہو رہا ہے. صرف ایک ان سے آ گیا کہ آپ پلاٹ کی ٹریڈنگ کر لو, آپ کو پیسہ بن جاتا ہے. سمجھتے ہیں کنسٹرکشن کے اوپر کام ہونے کی, کنسٹرکشن ہمارا بیس ہے. پرائسز جس طرح سے انفلیٹ کیے ہیں وہ یقیناً وہ بھی کام اتنا آسان نہیں رہا. بالکل, اور اگر وہ ہوتا تو یقیناً پھر صورتحال مختلف ہوتی. یہ بات بھی کسی حد تک درست ہے. چلیں لاسٹلی آخری ورڈ, اب ظاہر ہے ہوپ تو دینی ہے بچوں کو نا جو یہاں پر ہیں, کیونکہ ابھی بڑا افسوس کے ساتھ کہنا یہ پڑتا ہے کہ ساری سچویشن میں جو خاص طور پر ڈنکی لگا کے گئے بچے, نوجوان بچے بیچارے چلے گئے اس چکر میں, ان کو کیا میسج ہے کہ کیسے آگے بڑھنا ہے؟ کوئی تو اس کو ہوپ دینی ہوگی. سب سے پہلے بات تو یہ کہ میں ایک بات الگ سے کہوں گا, جو آپ کے سب سوال نہیں ہے, میں اس میں بس بات کرنا چاہوں گا. جو ڈنکی لگے بھی گئے نا, اگر یقین جانے پاکستان کے پاس ایک اچھا اسٹرانگ فارن منسٹر ہوتا ہمارا, اچھی دنیا میں ریلیشن ہوتے ہمارے, تو پاکستان بہت بڑا بینیفٹ لے سکتا تھا اس سے, بہت بڑا سافٹ کارنر لے سکتا تھا اپنے. ہمارے سینکڑوں لوگ مر گئے وہاں پہ, پوچھانا نہیں, کہ وہاں پہ کوئی ایسا کوئی ڈیلیگیشن نہیں ہے, ایسا کوئی اسٹاف نہیں ہے, یا ایسا کوئی فارن منسٹر نہیں ہے جو جا کے بات کرتا. یا اگر انہوں نے کرائم بھی کمٹ کیا ہے, ڈنکی بھی کی دنیا میں ہوتی ہے. امریکہ میں دیکھو آج لاکھوں کروڑوں لوگ بیٹھے ہوئے ڈنکی میں, ڈنکی میں لاکھوں کروڑوں لوگ بیٹھے ہوئے. کیا وہ ان کو اٹھا کے شوٹ کر سکتے ہیں یا ان کو پانی میں ڈبا سکتے ہیں؟ امپاسبل ہے. لوگوں نے یورپ میں جان بوجھ کے ڈبویا ہمارے عام پاکستانیوں کو, یا عام ان جس میں مکس لوگ تھے ان کو ڈبویا. تو کیا ہم نے آواز اٹھائی؟ ہم بلکہ مجرم کے بیٹھ گئے, اس لیے کہ ہمارے پاس کوئی فارن ریلیشن منسٹر نہیں تھا اچھا, یا ایسا بات کرنے والا ہماری گورنمنٹ نے نہیں کی بات جو کرنی چاہیے تھی. کچھ بھی تھے, انسان تھے. دیکھیے انسان کے لیے گلوبل ولیج چاہیے, گلوبل میں رہتے ہم, اس دنیا میں رہتے ہیں. ہر انسان اس دنیا کے اوپر پوری زمین کے اوپر حقدار ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین پہ بھیجا ہے اس کو. اب باؤنڈریز بن گئی ہیں, چلیں ویزا ایک قانونی طور پہ, غیر قانونی طور پہ گئے. انسان تو تھے, آپ کو ان کو مارنے کا حق نہیں تھا, آپ کو ان کو ڈبانے کا حق نہیں تھا. جب وہ لوگوں نے آگے گواہیاں دی کہ ہمیں ڈبویا گیا جان بوجھ کے, تو کیا ہوا؟ ہم نے کیا آواز اٹھائی؟ نہیں ہو سکا, ممکن نہیں تھا. اب آپ کی بات ہے کہ لوگوں کو امید, دیکھیے میں امید میں ہمیشہ انسان کو جینا چاہیے. جب آپ پیدا ہوتے ہیں تو سانس لینے کی امید آپ کو آتی ہے, کہ آپ سانس لینا شروع کرتے ہیں. بڑے ہوتے جاتے ہیں اس امید پہ کہ چلنے کے قابل ہونے لگ جاتے ہیں. جب اس سے بڑھتے ہیں تعلیم کی طرف جاتے ہیں یا روزگار کی طرف جاتے ہیں. دونوں راستے ہیں. تعلیم پہ کیا بچہ, اگر کوئی ماں باپ اس کی یا وہ بچہ کام کرنے جائے گا. دونوں میں امید بہت اچھی رکھنی چاہیے انسان کو, اور پازیٹیو مائنڈ سے روز صبح اٹھیں.
جو پان گٹکا چھالیاں جو بچے لگ گئے اس بالکل پہ ٹھیک ہے. اس سے نکلیں. اور دوسری چیز کو یہ دیکھیں کہ آپ کے ارد گرد کیا چل رہا ہے, ماحول کیا چل رہا ہے, مختصر کر لیں, سپلائی وقت کیا ختم ہو ہے. گیا. میں مختصر یہی کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اپنے آپ کو فضولیات سے بچائیں, بالکل ٹھیک. اس موبائل سے بچائیں, اس نے معاشرے کو خراب کر دیا ہے. اچھا. اس میں 24/7 جو بچے لگ گئے ہیں, سوتے موبائل اٹھتے موبائل, اور یہ واٹس ایپ ٹک ٹاک, فزیکل کام کے کوئی بھی 1 گھنٹہ کچھ سیکھیں, 1 گھنٹہ کچھ لرن کر, اگر موبائل بھی آپ نے سیکھ لیں 1 گھنٹہ اس سے. اگر بالکل ٹھیک کچھ ہے. نہیں آتا کم سے کم کس نے اپنے آس پاس کے ادھر چلے جائیں, کوئی ورک شاپ ہے, کوئی شاپ ہے, کوئی سیل کی ٹھیک ہو جگہ گیا. ہے, کوئی بھی چیز آپ جا کے کام سیکھے, سیکھیں. کوئی ہنر آدھا سیکھے. گھنٹہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے اگر ڈیلی بیس پہ بھی لگائیں گے, یقین جانیں وہ جو اچھی بے بات ہے, روزگاری دکھتی ہے روڈوں پہ ہمیں یا وہ دکھتی ہے ختم ہو وہ جائے گی. بہت ختم ہو اچھی جائے بات گی. ہے. ٹھیک ہے سلمان صاحب, آپ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ نے پروگرام میں وقت دیا. وقت میرے پاس یہاں پہ اب ختم ہو گیا ہے سیگمنٹ کا. اس کے بعد دوسرے سیگمنٹ کی طرف ہم نے بڑھنا ہے, لیکن اس سے پہلے ایک بریک ہے. بریک کے بعد واپس آئیں گے. آپ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام.